بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، البتہ تاکید آزمایا ہم نے سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ڈال دیا ہم نے حضرت کی کرسی پر، جسدًا ایک بے دھاڑ لاشا، ثم اناب پھر انہوں نے انابت کی، قال رب عرض کی میرے پروردگار بخش دے مجھے اور دے مجھے ایسا ملک لا ينبغی لأحد کہ نہ مناسب ہو کسی کے لیے بھی، من بعدی میرے بعد، انکا انت الوہاب بے شک تو ہی ہے بن مانگے دینے والا، فسخرنا لہو پس مسخر کی ہم نے واسطے ان کے، الریح ہوا، تجری من بے امرہ جو جاری تھی چلتی تھی حضرت کے امر سے، رخاء نرم نرم، حیث و اصاب جہاں بھی پہنچنا چاہتے تھے، اور شیاطین کل بناء وغواص ہر غوطہ لگانے والے، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے اور دوسرے جکڑے ہوئے زنجیروں میں، ہذا یہ ہماری دین ہے، عطا ہے، پس احسان کر یا رکھ بغیر حساب، بغیر ماپ اور تول کے، ان لہو عندنا بے شک ان کی ہمارے ہاں البتہ بڑا مرتبہ تھا، اور حسن مآب اور اچھا انجام۔ یہ کیا ہے جی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اس میں بھی واقعہ لکھا ہے، حاشیہ ذرا دیکھنا، حاشیہ حاشیہ حاشیہ، حدثنا ابو معاویہ اخبرنا الاعمش عن المنہال ابن عامر، یہ وہی سند ہے توعاد و روح والی، یہ کئی خاص مقصد کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے، اگر تم نے سمجھی ہو تو یہ وہی سند ہے کہ روح واپس کی جاتی ہے، منہال بن عامر اعمش معاویہ، جس کو یہاں پر سب محققین کہہ رہے ہیں کہ یہ سند صحیح نہیں ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ اب منہال ابن عامر کی روایت میں مسئلہ پہلے سمجھو کہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، جس کو للڑ پیش کرتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ، توعاد روح فی جسدی۔ اب ذرا یہ بھی سمجھو، یہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان کی ایک محبوبہ بیوی تھی، تو حضرت سلیمان نے اس کو انگوٹھی پکڑوائی اور خود بیت الخلاء میں گئے، اور حضرت سلیمان کی جو انگوٹھی تھی اسی انگوٹھی میں ساری حکومت تھی۔ اسی انگوٹھی میں ساری کیا تھی؟ سنتے آؤ، حکومت تھی۔ وہ بار بیٹھی تھی تو ایک جن آ گیا حضرت سلیمان کی شکل اختیار کر کے، اس نے کہا آتینی، بی بی انگوٹھی مجھے دے، تو جن نے انگوٹھی پہن لی اور جن سلیمان بن گیا۔ حضرت سلیمان جب بیت الخلاء سے نکلے تو کہا مجھے انگوٹھی دے، اس نے کہا کون ہے؟ میں تجھے جانتی نہیں ہوں، میں نے تو سلیمان کو دے دی انگوٹھی، تو کون آیا ہے؟ تو حضرت سلیمان کو بچوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے اور گلیوں میں گھسیٹنا شروع کیا اور کسی کمرے میں جا کے ڈال دیا، اور وہ جن تھا وہ سلیمان بن کے حکومت کرنے لگا۔ لوگوں کو شک پڑتا تھا کہ سلیمان تو سمجھدار تھا، تو یہ تو عجیب عجیب اس کے فیصلے آ رہے ہیں جو نیا سلیمان آیا ہے، تو یہ سلیمان کو کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے بیویوں سے پوچھا، بھئی پیغام بھیجا بھی حضرت سلیمان کا کیا معاملہ ہے؟ تو بیویوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن آج کل اس کے طریق یہ ہے کہ حالت حیض میں ہم سے بتی کر رہا ہے، حالت حیض میں ہم سے بتی کر رہا ہے، اور جنابت سے ساری یہ چیزیں ان کے ساتھ ہیں، تو انہیں کچھ شک پڑ گیا۔
یہ شاید یہ وہ سلیمان نہیں، جو اصلی سلیمان تھا وہ تو کہیں اور چلا گیا، اور یہ جو جن تھا یہ حضرت سلیمان کی معاذ اللہ بیویوں کے ساتھ بتی بھی کرتا رہا اور حالت حیض میں اور حکومت بھی کرتا رہا۔ یہ ہے منہال ابن عمر صاحب تو آد روح فی جسد ہی والا راوی۔ کوئی سمجھ تمہیں نہیں آ رہی؟ اچھا، اب جن بھی سمجھ گیا بھئی کام تھوڑا گڑبڑ ہو رہا ہے میرے خلاف، تو اس جن سے کہیں انگوٹھی گر گئی یا اس نے ڈال دی، وہ مچھلی نے کھا لی اور مچھلی مچھیرے نے پکڑ لی، مچھیرا دکان پہ مچھلی بیچنے آیا، حضرت سلیمان کو نے خریدی اور وہ مچھلی جب چیری تو انگوٹھی نکل آئی، حضرت سلیمان نے وہ انگوٹھی پہن لی اور آئے تو جن بھاگ گیا۔ پھر کچھ عرصہ جن کو تلاش کرتے رہے، پھر کہیں جن مل گیا تو اس کو دریا میں قید کر دیا اور حضرت سلیمان دوبارہ حکومت پہ برحال ہو گئے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ ایمان میں بیٹھے ہو یا گڑبڑ ہے؟ کیا خیال ہے یہ واقعہ ہو سکتا ہے؟ اب روایت آ گئی نا، بابے گئے روایت، میں نے کہا اس روایت پرستی نے بیڑا خراب کر دی ہے۔ بھائی سوچیں گے نہیں کس کی بات کر رہے ہو؟ حضرت سلیمان کی؟ پھر یہ تمہارا نسخہ کہا انگوٹھی میں حکومت، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں میں نے حکومت دی ہے، اور تم اس انگوٹھی کے اندر وہ جوگیوں والی اور یہ جو سپیرے بیٹھے ہوتے ہیں منڈی پہ مداری، اور یہ آج تک انگوٹھیوں کے نگونے تلاش کیے جا رہے ہیں قسمت کے لیے، پتھر پھلانا ہو، نگینہ پھلانا ہو، تو یہ وہی انگوٹھی سلیمانی، انگشتری سلیمان، مشہور ہے انگشتری سلیمان۔ تو اب یہ وہ روایت ہے، اور جہاں میں اس لیے لایا ہوں کہ ذرا آپ کو ہوش آئے کہ یہی سند ہے تو آد روح کی بھی، اور اس مقام پہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں، تو کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، تو وہاں قرآن کے خلاف ہو تو صحیح بن جائے گی، اگر جہاں نہیں تو وہاں۔ میں تو کہتا ہوں یہ راوی مجھے مل جاتا ہے، اس کو 10-15 جوتے لگاتے۔ بھائی تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ بات پیغمبر کے بارے میں کرتے، اگر تیری بیوی سے کوئی جن بتی کر جائے اور حالت حیض میں بھی نہیں، حالت طہارت، تو کم از کم شرم کر، اتنا جھوٹ اور بکواس۔ اور پھر اس انگوٹھی کے اندر میں تو کہتا ہوں کہ ایسا بیان کرنے والا مسلمان ہی نہیں، پیغمبر کا اتنا بڑا گستاخ اور یہودیوں سے لینے والا شیطان، اور یہ ساری کارروائی اسی منہال ابن عمر کی ہے، کیونکہ یہ بدبخت منکر تقدیر بھی ہے، اس میں اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، تو اسی نے یہ ساری کہانی گھڑ کے پیغمبر کے ذمہ لگائی۔ اب یہ پوری روایت آپ کے پاس لکھی ہے، ترجمہ کرنے کی تو ضرورت نہیں نا، بس سمجھ آ گیا خلاصہ، اور جہاں سے شروع ہوتی ہے وہی ان منہال ابن عمر ان سعید ابن جبیر، حضرت ابن عباس کے ذمہ لگا دی۔ اب یہ کیا تھا جسد؟ آپ کے حضرات نے بھی ایک روایت لی ہے بخاری مسلم سے کہ حضرت سلیمان فوجیوں سے ناراض ہو گئے، اور حضرت سلیمان نے قسم اٹھائی، ان کی 70 یا 99 یا 100 بیوی تھی، فرمایا کہ آج رات میں سب سے ہم بستری کروں گا اور 100 میرا مجاہد پیدا ہو جائے گا، مجھے تمہارے جیسی فوج کی ضرورت ہی نہیں، میرے اپنے گھر میں کمانڈر پیدا ہو جائے۔ مجاہدوں سے ناراض ہوں، تو عورتوں سے بتی کی، کسی کو بھی حمل نہ ٹھہرا، صرف ایک عورت کو حمل ٹھہرا اور اس کا بھی ناقص بچہ پیدا ہوا، دائی نے اس بچے کو اٹھا کر حضرت کے تخت پہ رکھا، بھئی اے یا بچہ فوجی مجاہد آ گیا۔ اور کیوں یہ ہوا کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، سنی ہوئی ہے نا، اونچے ذرا بولو، سنی ہوئی،
ادھر بھی کوئی چیز ہے؟ جب ابھی قال حدثنا فلاں 100 عورت کے ساتھ ایک رات میں ہم بستری کرنا، رات کتنے ٹائم کی ہوتی ہے؟ اچھا 100 کم از کم 15 منٹ بھی ہو، 100 کو 15 سے ضرب دے دو، کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ کل گھنٹے کتنے بنتے؟ 25 گھنٹے کر لو، حساب کر لو۔ کل گھنٹے کتنے بنتے ہیں؟ رات کتنے گھنٹوں کی تھی؟ یعنی ادھر ذرا 100 پہ تقسیم کرو نا، 15 منٹ بھی ہوں کیونکہ آنا جانا بھی ہے، 6.25 دن، ماشاءاللہ 6.25 دن کی رات تھی۔ ایک رات میں تو یاد رکھو یہ اصول میں طے شدہ بات ہے کہ جو روایت مشاہدہ کے خلاف ہو وہ واجب الرد ہے۔ خبر واحد کی قبولیت کی یہ شرائط بھی اصول حدیث میں موجود ہیں کہ جو خلاف المشاہدہ ہے وہ پیغمبر کا فرمان ہے ہی نہیں، وہ واجب الرد ہے۔ حضرت نانوتوی نے تو یہاں تک لکھا ہے تقریر دل پذیر میں کہ اگر عقلی دلیل یعنی مشاہدہ کے مقابل نقلی دلیل آ جائے، دونوں قطعی ہوں، تو نقل میں تعویل کریں گے، مشاہدہ میں تعویل نہیں ہو سکتی، تعویل نقلی دلیل میں کریں گے۔ اور جہاں خبر واحد ہے، اور خبر واحد ایک رات میں 100 بیویوں سے مجامعت، اور پھر یہ تو اتنی رات ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، مشاہدہ کے خلاف۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ 100 مجاہد کافی ہو جائیں گے، پھر یہ کون سی گارنٹی ہے کہ 100 بچے ہی پیدا ہوگا؟ پھر یہ کون سی گارنٹی ہے کہ وہ 100 بچہ بچ ہی جائے گا؟ پھر یہ کون سی گارنٹی ہے کہ وہ 100 بچہ سارے مجاہد ہی بنیں گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صاحبزادے بن جائیں، ہاں یہ بھی تو احتمال ہے، وہ سارے مجاہد بنیں گے۔ تو اس روایت کو شیخ القرآن پنڈی والے رحمت اللہ علیہ زبردست کر کے رگڑا لگاتے ہیں دورہ میں، فرماتے ہیں یہ بالکل مشاہدات کے بھی خلاف ہے اور یہ عقل صریح کے بھی خلاف ہے، اور اس کا کوئی امکان ہی نہیں، اور خواہ بس آ گئی روایت آ گئی تو خبر واحد کو بھی ماننے کے کوئی دستور ہے، کوئی ضوابط ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ 100 بیویوں سے مجامد کروں گا اپنی فوج تیار ہو جائے گی؟ کوئی سمجھ گئے ہو؟ کہانی سننے والی قوم، لیکن تمہارے لیے تو مسئلہ ہے، تمہیں تو مسئلہ ہی یہ بتایا گیا کہ بخاری مسلم میں جو کچھ آ گیا اس پہ اگر انگلی اٹھائی تو ایمان اڑ جائے گا۔ تو اگر ساری، میری بات بھی سن لو، اگر ساری بخاری مسلم مانی تو ایمان کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اگر بخاری مسلم سب پہ ایمان رکھا نا، جو کچھ بخاری مسلم میں سارا کچھ حق ہے، تو پھر تمہارے جیسا بے ایمان بھی لا شک ہے۔ ہاں سارا کچھ حق ہے، وہ صرف قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ باقی بخاری مسلم کا مقام مسلم ہے، اور اصح الکتب بھی مسلم ہے، صحیحین کہنا بھی مسلم ہے، لیکن ہمارا جھگڑا اس میں نہیں، لوگ خلط ملط کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بخاری مسلم ساری غلط ہے، یا ان کو اصح نہیں کہہ سکتے، یا صحیحین نہیں کہہ سکتے، وہ منکرین حدیث کا ڈرامہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بخاری مسلم لا ریب نہیں، اس میں بھی بات ہوگی اصول محدثین کے تحت۔ یہ کس نے گارنٹی دی تمہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث آ جائے تو وہ قابل بات ہی نہیں؟ بہت ساری روایت قابل بات سے، اور ہوئی ہے بات، بڑے بڑے محدثین نے کی۔ بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں تحریف قرآن پہ، اور ان روایات کو اکابر محدثین نے رد کیا ہے، اور اس وجہ سے رد کیا ہے کہ یہ اصول کے خلاف ہے، تواتر کے خلاف ہے۔ اصل میں
اعتدال کی راہ لو، اعتدال کی۔ ایک طرف منکرین حدیث وہ بخاری مسلم پہ اعتراض کرنے کھڑے ہوئے، دوسری طرف جو محافظ کھڑے ہوئے انہوں نے ماشاءاللہ صحیح تحفظ کیا، انہوں نے ایک نظریہ یہ پیش کر دیا کہ بخاری مسلم بالکل لا رہے ہیں، اس پہ تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، اس سے تو کوئی کرے تو زندیق ہے، بدعتی ہے، فلانا ہے۔ بھئی کس نے یہ معیار مقرر کیا؟ اللہ نے یا رسول نے یا ابن حجر نے؟ بَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، دوسری توجیہ کیا کی؟ سمجھ آئی؟ کس کس نے وہ توجیہ سنی ہوئی ہے بھائی؟ اچھا، وہ توجیہ بھی مردود ہے اور روایت پہ بھی کلام ہے، خلاصہ جے۔ اب آؤ تیسری توجیہ، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ۔ حضرت شیخ القرآن پنڈی والے رحمت اللہ علیہ وہ جو توجیہ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ یہاں جسد سے مراد خود حضرت سلیمان نے، اور حضرت سلیمان بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہوئے اور خود کمانڈ بھی نہیں کر رہے تھے، تو حضرت سلیمان کی افواج مجاہدین کو بھی پے در پے شکستوں کا سامنا ہوا، اور چونکہ حضرت بادشاہ بھی تھے مجاہد بھی، تو امتحان ہوتا ہے منزل اور درجے کے مطابق، تو حضرت کی بادشاہی بھی خطرے میں پڑ گئی، یہی امتحان تھا، اور بہت سارے جو علاقے تھے وہ بھی دشمن نے قبضہ کر لیا، اور حضرت کے پاس صرف دارالخلافہ بچ گیا، اور دارالخلافہ کے ارد گرد کی کچھ چیزیں بچی، باقی دشمن کے قبضے میں چلی گئی، اور خود بیمار ہو گئے، تو اللہ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ القینا علی کرسیہ ہی، ہم نے ڈالا ان کی کرسی پر ایک جسد، ایک داڑ۔ خود حضرت سلیمان کمزور ہو گئے، اور کرسی پر داڑ ڈالنے کے مطلب کنایہ حکومت کے بھی کمزور ہونے سے، وہ خود بھی بیمار تھے، حکومت بھی کمزور ہو گئی، تو یہ عربی محاورہ ہے کہ فلانے کی کرسی پہ دھاڑ پڑا ہے، یعنی اس کی طاقتیں ختم ہو گئی ہیں اور وہ مجبور اور مغلوب ہوا ہے۔ تو فرمایا حضرت سلیمان کو ہم نے آزمایا، ان کی حکومت کا اکثر حصہ دوسروں کے قبضہ میں گیا، دارالخلافہ بچا اور خود بیمار ہو گئے، گویا کہ ایک دھاڑ بے جان تھے کرسی پر، نہ ویسے اختیار چل رہا تھا اور نہ صحت رہ گئی۔ یہ آزمائش تھی۔ ثم اناب، پھر ہماری طرف رجوع کیا، ایسی حالت میں قال رب، عرض کی میرے پروردگار معاف کر دے مجھے، پچھلی اغفر لی وہب لی ملکا، اور آئندہ کے لیے مجھے ایسا ملک عطا کر۔ دیکھا نا، حب لی ملکن آیا ہے نا، حب لی ملکن، یہ بھی اسی توجیہ کا قرینہ ہے سیاق سباق کے مطابق کہ یہ فتنہ جو تھا یہ ملک کے متعلق تھا۔ یہ فتنہ کس کے متعلق تھا؟ ملک کے۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ وَحَبْ لِي مُلْكًا، اور ہیبا کر مجھے ایسی بادشاہی، لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ نہ مناسب ہو کسی کے لیے میرے بعد، یعنی سوا میرے، مجھے ایسی بادشاہی عطا کر۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے ملکن لا ينبغی لأحد، شان ملک کا بیان ہے، عظمت ملک، اور دوسرا یہ کہ عدم استحقاق کا بیان ہے کہ اللہ میں اس لائق تو نہیں ہوں لیکن تو مہربان ہے، تو اپنی جناب سے مجھے ایسی بادشاہی عطا کر دے جو کسی کے لائق بھی نہ ہو، میں مستحق نہیں ہوں، اس کا لائق نہیں ہوں۔ یہ اظہار عجز کی طرف اشارہ ہے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہے وہاب، دینے والا۔ فسخرنا لہ، پس ہم نے کام میں لگا دیا ان کے، ہوا کو، امر ہی بے امر اللہ، اور نسبت مجازی ہو تو بے امر سلیمان، رخاء نرم نرم، جہاں وہ جانا چاہتے تھے، اور شیاطین کو بھی مسخر کیا۔ والشیاطین، اب مسئلہ ہے کہ جن تابع ہو سکتے ہیں یا نہیں؟
کس کو شوق ہے جنوں کو تابع کرنے کی؟ ہاتھ کھڑا کرے جس کو شوق ہے. جو جنوں کو تابع کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی نہیں. اچھا ایک، ہاں کون کون ذرا ہاتھ پورا کھڑا کرے. بھائی کیا کرتے ہو؟ یا کھڑا کرو یا نیچے رکھو. یہ کیسا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14، ہاں 15 اور 16 ہو گئے، 17. ہاں شاباش، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. آپ کو میں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ ہاں کھڑے ہاتھ کھڑے کرے رہے نا، میں ذرا چہرے دیکھ لوں. ہاں بھائی سارے صوفیوں نے ہاتھ کھڑے کیے، سارے صوفیوں کا کام نہیں جن تابع کرنا، یہ جنوں کے خود تابع ہو جائیں گے. جن جنات کو مسخر کرنا صوفی کا کام نہیں، یاد رکھو. جتنے ہاتھ بھی کھڑے کیے ہیں کس نے کیے؟ صوفیوں نے. ہاں سارے صوفی. ہاں کوئی صحیح آدمی ہاتھ کھڑا کرے تو پھر بات کرو. تو سب صوفیوں نے ہاتھ کھڑے کیے، اس کا کیا فائدہ؟ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. بھائی یہاں بات یہ ہے کہ ایک ہے جنوں کی تسخیر سلیمانی، یہ بعد میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جو حدیث ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے. پیغمبر کریم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو بڑا جن میرے سامنے آ گیا. میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ کے باندھ دوں. پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی، حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. میں نے ایک بات تو کی ہے لیکن آپ نے سمجھی نہیں. میں نے بات یہ کی ہے کہ اس کا کیا معنی ہے وَحَبْ لِي مُلْكًا، عظمت سلطنت یا عدم استحقاق، کہ میں اس کا مستحق تو نہیں، لائق تو نہیں، لیکن تو مجھے ایسی بادشاہی دے دے جو اور کسی کے لائق نہیں. میں بھی نہیں ہوں لائق، لیکن اور کسی کے لائق نہ ہو تو دے دیتا ہے، تو تجھ سے مانگتا ہے تو تو مجھے دے دے. تو یہ معنی ہو تو پھر ایک مسئلہ. تو اب یہ ہے تو ایسے فضول بات، لیکن آج کل یہ چکر بہت چل گیا. یہ بلیک واٹر موساد اور ان یہودیوں کی ایک اور تنظیم ہے، کس کو نام آتا ہے؟ اور ہے ہاں فریمیسن. یہ جو تنظیمیں ہیں اس وقت سب سے زیادہ کام کر رہی ہیں جادو اور سحر پہ. جادو اور سحر جیسے پرانے دور میں تھا، تو آج یہودیت، ابھی غزہ میں بھی انہوں نے لائے تھے جادوگر اور جادوگرنیاں، اور لیکن وہ غزہ والے مجاہدین نے سب کو الٹا کر دیا، سارے ان کے پروگرام ختم. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں نا، اور دوسرا ویسے بھی خروج دجال کا زمانہ ہے، تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض مل جائے گا. جنات اور جادو کے مریض ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے. اور وجہ یہ بھی ہے، اور آخر الزمان کی یہ دجالی قوتوں کا عروج بھی ہے. تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ایک ہے جنات کو تابع کرنا. تو تابع کرنے کے جو عملیات ہیں وہ سارے سفلیات ہیں، سفلی اعمال ہیں، اور اس میں معانست پیدا ہو جاتی ہے، اور
تابع تو ویسے نہیں ہوتے لیکن معانست ہو جاتی ہے، مانوس ہو جاتی ہے، تو لیکن وہ سارے سفلیات ہیں۔ اور صحیح اعمال جو ہیں وہ قرآن پاک کی آیات، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہیں، اور اس طرح کی جو آیات ہیں ان کا مستقل وظیفہ رکھنے سے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ اثر ہے۔ اور یہ جتنے آپ مسئلہ بیان کرنے والے بزرگ ہیں نا، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مسئلہ جب بیان کریں گے تو اس طرح کے عملے بھی ہوں گے۔ تو اس لیے ان اوراد کا اور وظائف کا جو شرعاً ثابت ہیں اور شرعی طریقے پہ جو چیزیں حاصل ہو سکتی ہوں ان پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے مصالحہ مرسلہ کے طور پہ۔ وہ کوئی فی الدین نہیں ہوتا، مصالحہ مرسلہ۔ تو پہلے میں نے بتایا کہ جادو کا توڑ کرنا نقض السحر یہ بعض حالات میں واجب ہوتا ہے، بعض میں یہ صرف سنت ہے، بعض میں مستحب ہے۔ اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور وہاں کوئی آدمی ہے اور وہ نقض سحر سمجھتا ہے تو اس پر نقض سحر کرنا واجب ہے۔ اسی طرح کوئی تکلیف میں ہے تو یہ ایک پورے فقہی احکام ہیں۔ جادو کرنا اور چیز ہے، جادو کا نقض کرنا اور چیز ہے۔ جیسے ہاروت ماروت آئے تھے، وہاں پر میں نے بات آپ کو بتائی، دونوں چیزوں کا فرق ہے۔ اب ایک طرف تو وہ بھی لوگ کھڑے ہو گئے نا جو کہتے ہیں جادو ہے ہی کوئی شے نہیں، اب پاگل کے بچے، یہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، جادو کوئی چیز کیوں نہیں۔ اچھے کلمات کے بھی اثرات ہیں، دم مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ کلامات طیبات ہیں لیکن اثر باذن اللہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کلمات خبیثہ کے بھی اثرات ہیں۔ آپ کو کوئی گالی دے تب اس کا بھی اثر ہے، کوئی دعا دے اس کا بھی اثر ہے۔ یہ پہلے ایک دفعہ مناظرہ ہوا بادشاہ کے دربار میں، یہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ جادو بالکل ہی نہیں، یہ اہل سنت کا نہیں۔ ہاں یہ بات ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پہ جادو کا کوئی اثر نہیں ثابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ثابت ہے ہی نہیں۔ یہ جو معوذتین کی آپ بات کرتے ہیں یہ اس سال تو نہیں ہمارے سبق کا حصہ، پچھلے سال میں نے یہ پڑھائی تھی، وہ آپ سن لیں نیٹ پہ، ساری وہ ان صورتوں کا جو شان نزول بزرگ بیان کرتے ہیں ان کی سندوں پہ میں نے بات کی، اور سب کذابین ہیں، ایک بھی صحیح راوی نہیں، کوئی قلبی ہے کوئی سدی ہے کہ یہ جی جادو ہوا اور تب یہ صورتیں نازل ہوئی، ایک بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں بخاری مسلم میں جو وہ آ رہا ہے لبید بن عاصم والی بات، وہ جو ہے وہ خبر واحد ہے، اس پہ کلام اصولاً کیا گیا ہے، لیکن جو معوذتین کے شان نزول کی خبریں ہیں یہ سب کذب پہ مبنی ہیں، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ شان نزول والی روایات وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں، اور لبید بن عاصم جو بخاری مسلم میں ہے جادو کا مطلب، تو وہ روایت جو ہے وہ اصولاً موافق نہیں قواعد کے، لیکن وہ اس کو ہم موضوع نہیں کہہ رہے یا اسے جھوٹا نہیں کہہ رہے، اس کو ہم مناسب معنی کریں گے، جیسے علامہ انور شاہ صاحب نے بھی کیا، علامہ ابن عاشور نے بھی کیا، بعض دیگر حضرات نے بھی کیا، تو اس پر اصولاً گفتگو ہے۔ لیکن جو معوذتین کا شان نزول بتایا جاتا ہے کہ جادو ہوا اور پھر یہ صورتیں آئیں اور وہ کنویں سے نکالا گیا، فلاں فلاں یہ صورتیں پڑھی گئیں، تو معوذتین کے شان نزول کے متعلق مدینہ میں جادو کے سلسلہ میں یہ ایک روایت بھی صحیح ثابت نہیں۔ کچھ بات سمجھ گئے؟ اب تو یہ ضد والا مسئلہ بن گیا ہے، جب ضد والا بن جائے تو مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ جادو کا توڑ قرآن نہیں۔ آج کل جو بیٹھے ہیں عامل، تمہارے عامل، دوسروں کی بات نہیں کر رہا، تمہارے، تو کس سے توڑ پیدا کرتے ہیں؟ قرآن سے، صورتیں بتاتے ہیں نا بھائی، وہ کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں اور پہلے فیصلہ دے، اور تم اشاعتیوں والے عامل،
تو جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا ہے اگر وہ بھی جادو سے مغلوب ہو اور سال تک جادو رہے پھر قرآن تو علاج نہ ہوگا. قرآن اتر رہا ہے، اس ذات پہ آ رہا ہے. حالانکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جادو کا سب سے بڑا علاج قرآن ہے. قرآن سے بڑھ کے کوئی علاج نہیں. سب گپے ہیں، نہ تعویذ علاج ہے، نہ دنیا دو علاج ہے، نہ سونگنا علاج ہے، نہ کبوتر علاج ہے، نہ کوئی. تو دو مسئلے الگ ہیں. جادو کی حقیقت ہے، نہ ہونے والا نظریہ یہ معتزلہ کا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام پہ جادو کا کوئی اثر ثابت نہیں. حضرت موسیٰ کے لیے جو خیل الیہ من سحرہم کی حد تک ثابت ہے. یہ مسئلے تین ہیں، الگ الگ ہیں. تم مسئلے رلا گڑبڑ کرتے ہو اور پھر اشتباہ میں پڑ جاتے ہو. کتنے مسئلے، ایک ہے یا تین ہیں؟ سارے بولو کتنے مسئلے ہیں؟ تین. ہاں اپنا ہمارا ذہن یہ، میں اپنی بات کرتا ہوں، تمہیں کہتا بھی نہیں کہ تم بھی یہ مانو. ہم یہ اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر جادو کا اثر ثابت نہیں. اور اگر کوئی فی الجملہ طبی اثر مانتا ہے تو وہ کافر بھی نہیں. ایک علمی اختلاف ہے. جیسے ہمارے بعض خوارج پنجاب نے تکفیر کا پگڑی باندھی ہوئی ہے، کسی کو کھانسی بھی آئے تو کافر ہے. ہم تکفیر کے بھی قائل نہیں، لیکن سیر علی الرسول کے اثر کے بھی قائل نہیں ہیں. دونوں باتیں. ہمیں کوئی منوائے دلیل سے منوائے ہم مانیں گے. ہمیں نہیں ملی دلیل، اور ہمیں یہ دلیل ملی ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے. تو جنات، بات لمبی ہو گئی. تسخیر جنات مؤانست ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنات کا علاج ہو سکتا ہے، اور یہ جادو جو ہے یہ جنات کے ذریعے، اس کا ذریعہ بھی جنات ہے. تو ایک ہے علاج، یہ ممکن ہے اور مشاہد ہے اور مجرب ہے. اور ایک چیز ہے کہ ان کو اس طرح تابع کرنا جیسے حضرت سلیمان کے تابع تھے، یہ ناممکن ہے. کیونکہ نزق ہو پیچھے میں یزغ منہم آ گیا ہے، وہ خالص معجزتاً تسخیر تھی، بعد والوں کے لیے وہ ممکن نہیں ہے. کل بناء وغواص، بڑے بڑے عمارتیں بنانے والے اگر ہمارے ہاتھ لگ جاتے تو ہم بھی جنوں سے تعمیر کرواتے تھے. یہ صرف سبق سنتے ہیں اور پھر بولتے وہ بھی نہیں. کل بناء وغواص وآخرین. اچھا کئی مولوی بڑے فخر کرتے ہیں بھئی ہمارے پاس جن پڑھتے ہیں. تو جن کہاں نہیں پڑھتے؟ یہ بڑا کمال ہے وہ جن پڑھ رہے، بڑا کمال ہے وہ جن پڑھتے. کون سا کمال ہے کوئی کمال؟ کہیں ابھی بھی ڈرے ہوئے. بھائی جن افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ ایسا بولو سن نہ لے. آپ افضل ہیں یا جن افضل ہے؟ تو آپ کو پڑھانا کمال ہے یا جنوں کو پڑھانا کمال؟ عجیب بات ہے. جن پڑھتے، جن پڑھتے. ہمارے مدرسہ میں ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، تشریف لے آئے، چھٹیاں تھی تو مجھے کہتے ہیں میں باہر سوؤں گا ادھر. ٹھیک ہے. رات کو سویا، صبح میں جب آیا نماز کے وقت تو بزرگ نظر نہیں آ رہے. کہا یا اللہ خیر، مدرسہ بھی خالی ہے. تو مجھے کہتا ہے رات کو میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش ہے. رات کو میں اٹھا کوئی 1-2 بجے اور میں نے دیکھا کہ پوری مسجد آدمیوں سے پر رہی. اوپر بھی آدمی ہیں، نیچے بھی آدمی ہیں، اور ادھر بھی آدمی ہیں، اور پورا مدرسہ اور مسجد میں بندے ہی بندے. میں حیران ہو گیا یہ کیا ہے؟ اے بندے کے تھوا.
تو بعد میں مجھے خیال ہے بھئی یہ تو دوسرے بندے تو کہتے ہیں میں فوراً بستر اٹھایا اور تہ خانے میں آ گیا، ادھر آ گیا۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے، جو مسجد میں یہ اللہ والے آتے ہیں نا، یہ نیک جن ہوتی، مسجدوں میں نیک جن ہوتی۔ اب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا، پچھلی دفعہ تھوڑا گڑبڑ کی ہے، اس دفعہ کچھ بھی نہیں کہا، تو نیک جن ہے۔ تو جو مسجد میں آئے قرآن پڑھ رہا ہو تو اس میں کو تو ہم کہتے ہیں اچھا بچہ ہے نا، پڑھے۔ بات تو ہے کہ ہم تو ان کو کہتے ہیں خدا کے بندے تنگ نہ کیا کرو طالب علموں کو، ہاں جاؤ ادھر بڑھانے والوں پہ پڑ جاؤ، کسی ریونڈی کو پکڑ لو، ہاں، اور کوئی زیادہ شوق ہے تو کسی للڑ کے بنات المدارس میں داخل ہو جاؤ۔ تو ہم تو ان کو راستہ دکھاتے ہیں بھائی جاؤ ادھر۔ ہاں بھائی، تو جنوں سے بھی گزارش ہے کہ تم بھی اگر مسلمان ہو گئے ہو تو انسان کے بچوں کی طرح بن جاؤ، اور ہر جگہ پہ جہاں مشرک مولوی ملے اس کی گردن پکڑ لو۔ ادھر ایک مدرسہ ہے وہ للڑوں کا، وہ جنات کسی بچی پہ آ گئے تو عامل انہوں نے بلوایا۔ عامل نے جب گپ لگائے، انہوں نے پوچھا کہاں سے ہے، انہوں نے کہا مفتاح القرآن سے ہے۔ تو میں اس وقت سبق پڑھا رہا تھا، مولوی صاحب فون کر رہا تھا بار بار، میں نے نہیں اٹھایا۔ تو وہ کہتا ہے جی، بعد میں نے اٹھایا تو اس نے بتایا ادھر کے کوئی عامل تھا، کہتے اس طرح جن تھے اور کہتے ہم مفتاح القرآن سے ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے استاد کو بتاؤں گا۔ تو آپ ادھر کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے پتہ نہیں سادسہ کہا، خامسہ کہا، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو ادھر کیوں آئے؟ بہرحال انہوں نے اپنا مطلب بتایا کیوں آئے۔ تو اس نے کہا بھئی آپ کے استاد کو میں ابھی فون کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ کا استاد میرا دوست ہے، ابھی میں فون کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہمارا استاد تمہیں مسلمان ہی سمجھتا، دوست کیسے؟ یہ اس عامل نے خود مجھے بتایا۔ ہاں بھائی، تو جہاں جن بھی انشاءاللہ مباحد ہوں گے، جن لیکن مباحد ہو کے بھی شرارتیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہاں بھائی دیکھو، تم نے نہیں چھوڑی تو وہ کیسے چھوڑیں گے؟ آخرین مقرنین فی الاصفاد، یہ میں نے اس لیے گفتگو کی ہے کہ آپ ان سے مرعوب مت تم۔ آج کل سارا یہی چکر چلا ہوا ہے، ہر تک کونے پہ ہمارے عامل بن کے بیٹھے ہیں شیاطین، اور کسی عامل کی کوئی ضرورت نہیں، یہ قرآن سب سے بڑا عمل ہے۔ ہاں بھائی، اس کو پڑھو اور اپنا عقیدہ برباد نہ کرو۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے ریزرو فوج ہے، ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے زنجیروں میں، ریزرو سمجھتے ہو نا، اور باقی والے ان کو باندھا ہوا ہے۔ یہ بخشش ہے ہماری، فمنن او امسک بغیر حساب، ان لہو، بے شک ان کی ہمارے ہاں بڑی قدر و منزلت تھی، بحسن مآب،